الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 27 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیغمبر کے ذریعے سے تم پر وہ سب چیزیں واضح کر دے جو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے قوموں کو دی جاتی رہی ہیں۔ دین اپنی آخری صورت میں تمہارے سامنے آ جائے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر کیا ہے۔ اسی پر مزید تبصرہ کیا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر عنایت کی نظر کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی خواہش اس کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ۔ یہ جیسے کہ آگے سورہ سے واضح ہو جائے گا، اہل کتاب کی طرف، بالخصوص یہود کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو دین حق اور اس کے پیرووں کے ساتھ اپنے اناد کی وجہ سے دن رات اسی تگودوں میں لگے رہتے تھے کہ حق کے راستے سے یہ بھی اسی طرح بھٹک جائیں جس طرح ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے، تم نے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہی ہے، تم اس کی شریعت کو لینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تو تم پر عنایت کی نظر کرے، ہر پہلو کو تم پر واضح کر دے، تمہارے لیے کوئی مشقت کی چیز نہ پیدا ہونے پائے، کوئی مشکل تم پر نہ آ جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ کے پیش نظر ان ساری وضاحتوں سے، پیچھے فرمایا تھا نا کہ ہم نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے اور فیصلہ کیا کہ واضح کر دیں، تو یہاں یہ ارشاد ہوا کہ اللہ کے پیش نظر تو عنایت کرنا ہے، کرم کرنا ہے، اللہ تو تم پر شفقت کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیرو ہو چکے ہیں، یعنی ان کے سامنے حق اور باطل وہ نہیں رہا، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ وہ انہی کے اندر سے کوئی مضمون پیدا کریں اور تمہیں راستے سے بھٹکا دینے کے اسباب پیدا کر دیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ اب کھل گئی بات کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کس چیز کو موضوع بنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو پابندیاں ان کے فقہاء نے لگا دی ہوئی تھی اس سے شریعت کا ایک تصور بنا ہوا تھا۔ اب جب قرآن مجید نے تصور کو تھوڑا تبدیل کرنا شروع کیا اور شریعت کے احکام کے بارے میں بعض ایسی وضاحتیں کر دیں کہ جس سے معاملات ہلکے ہو گئے، تو اس کو موضوع بنا کے مذہبی طبقات یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو کوئی اپنا دین ہے جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی دین کے بارے میں اگر ایک تصور پیدا کر دیا جائے کہ یہ تو ایک مشکل معاملہ ہی ہوتا ہے جو دین ہوتا ہے، تو اگر اس میں کوئی آسانی پیدا کی جائے گی تو یہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا بہرحال یہ فیصلہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ان پابندیوں کو ہلکا کرے جو علماء کی فقہی موشگافیوں کی وجہ سے ان لوگوں نے لگا رکھی تھی۔ دوسری جگہ اسی کو قرآن نے تعبیر کیا اسر و اغلال سے، کہ یہ طوق تھے جو گردن میں ڈال دیے گئے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ پیغمبر آئے ہیں، یہ ان کو اتار دیں گے۔ اور یہ قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی شریعت بڑی سادہ ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر کو جو شریعت دی گئی ہے بہت سادہ ہوتی ہے، چند ضروری احکام، محدود معاملات میں قانون سازی۔ اس کے بعد وہ علماء و فقہاء پیدا ہوتے ہیں جو اپنی مشیخت جمانے کے لیے طرح طرح کی موشگافیاں کر کے اس کو انتہائی سخت بنا دیتے ہیں۔ جب پیغمبر آتا ہے اس کے بعد تو وہ اتارتا ہے۔ اب پہلے سے جو کچھ بن چکا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے معلوفات کی حیثیت اختیار کر چکا ہوتا ہے، لوگ اسی سے مانوس ہوتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں، تو مذہبی لوگوں کو پھر یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھیے یہ کوئی نیا دین بنا رہے ہیں۔ اس کی اگر تصویر دیکھنی ہو تو بڑی ہی خوبصورت تصویر اس کی انجیل میں سامنے آتی ہے۔ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے جب یہ معاملات کیے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ پہاڑی کے واز میں یہود کے علماء کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں کہ سونف اور زیرے کی یکی کا حساب کرنے میں تم سے غلطی نہیں ہوتی، وہاں تو تمہاری فقہی موشگافیاں انتہا کو پہنچی ہوتی ہیں، حرام مال کھانے کے بارے میں تمہیں ادنیٰ درجے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو جن کے اوپر تو بہت خوشنما رنگ و روغن کیا ہوا ہوتا ہے لیکن اندر سوائے پنجروں کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے شاگردوں پر اعتراض کیا کہ یہ آئے انہوں نے مسجد میں آ کے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا، یہ تو تمہیں سب مل گیا، لیکن ظالموں تم مچھروں کو چھانتے اور اونٹوں کو نگلتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے فرمائی ہیں اس موقع کے اوپر، وہ اصل میں یہی وقت ہوتا ہے کہ جب مذہبی پیشوا ان چیزوں کو
بنیاد بنا کر یہ سب کرتے ہیں، تو اس پر تبصرہ کر رہا ہے قرآن، یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی یہ دین کا اپنا تصور پیش فرمائیں کہ وہ تو بڑی سختیوں والا ہوا کرتا ہے، اللہ کے پیش نظر تو یہی ہوتا ہے کہ پابندیوں کو ہلکا کیا جائے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرے اس لیے کہ تمہاری کمزوریوں کی رعایت ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اسے اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، بڑا کمزور واقع ہوا ہے، اللہ اس کی کمزوری کی رعایت کر کے اپنی شریعت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے جب آخری شریعت دے رہا ہے تو اس میں یہ وضاحتیں کر رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہارے لیے مشکل کا باعث نہ بن جائے۔ اصل میں وہ جو آیت پیچھے آئی تھی اس آیت میں ایک ترغیب دی گئی تھی نا، وہ ہمارے لیے تو مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں بنتا اس لیے کہ یہ زمانہ اب گزر گیا، لیکن ان لوگوں کے معاملے میں تو یہ تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے وہ خیال کرتے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم اس طرح کے نکاح آگے بڑھ کے کریں، تو اس وجہ سے اس کے اوپر جتنی پابندیاں تھیں وہ بتا دیں کہ نہیں ان چیزوں کا لحاظ کر کے، یہ مقصد نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈال لو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے سارے پہلو واضح کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ترغیب کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایمان والے اپنے ایمان کے پہلے درجے کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور اس میں اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کر لیں۔ تو اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ پابندیوں کو ہلکا رکھے، تمہاری کمزوریوں کی رعایت کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ وہی مضمون چلا آ رہا ہے، یعنی بیان کیا تھا وہاں پہ یتیموں کے معاملے میں یہ اختیار کرو، میراث کے معاملے کی یہ نوعیت ہوگی، اس سے نکاح و طلاق کے بعد معاملات پیدا ہو گئے، ان کو بیان کیا۔ اب یہ فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ اوپر جب یہ بیان کر دیا کہ غیر فطری اور خود ساختہ بوجھ انسان پر نہیں ہونے چاہیے، ان کو ایک دن اترنا تھا، انسان کا خالق اس کی کمزوریوں سے واقف ہے، وہ اس کو ان بوجھوں تلے دبا نہیں رہنے دے سکتا تھا جن کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے اس نے وہ بوجھ ہلکے کر دیے ہیں۔ لیکن اب فرمایا کہ وہ جو دین کے حقائق ہیں اور جو اس کے اصل معاملات ہیں ان میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو مال ہے ایک دوسرے کا، یہ غبن سے، یہ چوری سے، یہ ملاوٹ سے، یہ کسی کا مال ہتھیا کر یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ باطل طریقے کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ہر وہ طریقہ جو معروف کے خلاف ہے، جو دستور کے خلاف ہے، جو عقل کے خلاف ہے، جو اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، اس طریقے سے کسی کا مال آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ رشوت نہیں لے سکتے، آپ غبن نہیں کر سکتے، آپ خیانت نہیں کر سکتے، آپ ملاوٹ نہیں کر سکتے، آپ کم نہیں تول سکتے، یہ سب باطل طریقے ہیں۔ تو فرمایا ان میں سے کسی طریقے سے بھی کسی کا مال ہضم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ الا ان تکون تجارتا تراض منکم، ہاں باہمی رضامندی سے تجارت کی جائے اور اس میں نفع کماتے ہو تم، تو اس میں بھی اگرچہ دوسرے سے مال لیا جاتا ہے لیکن اس کو اللہ نے جائز رکھا ہے۔ باطل طریقے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، کیا طریقے ہیں؟ جو عدل و انصاف کے خلاف ہیں، معروف کے خلاف ہیں، دیانت کے خلاف ہیں، سچائی کے خلاف ہیں، جن میں لین دین اور معاملت کی بنیاد فریقین کی حقیقی رضامندی پر نہیں ہوتی بلکہ کیا تو ایک کا مفاد ہوتا ہے اور دوسرے کی بے بسی اور مجبوری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو ہمارے فقہاء نے ضرر اور غرض سے تعبیر کیا ہے، یعنی جس میں ایک فریق کا لازمی نقصان کیا جائے یا اس کو دھوکے میں رکھ کر کوئی معاملہ کیا جائے۔ تو اسلام نے اپنے معاشی معاملات سے متعلق تمام حرمتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر رکھی ہے۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تو وہ سب چیزیں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں جو اس کے تحت داخل ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ آپ کو حدیثوں کے اندر ایک بڑی لمبی فہرست ملے گی بہت سی چیزوں کی، یعنی جو بیع و شراء کے، مزارت کے، ایسے طریقے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھے کہ جن میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے کھانے کی راہیں تلاش کی جاتی تھی، ان کو حضور نے ممنوع قرار دیا، وہ سب اسی آیت پر مبنی ہے۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی کہ باہمی رضامندی سے تجارت البتہ کی جائے گی اور اس میں ظاہر نفع بھی حاصل کیا جائے گا، اس کو اللہ نے ممنوع نہیں قرار دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی یہ دوسری بات فرمائی۔ ایک یہ کہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یہ مال کی حرمت بیان ہو گئی، اور دوسرے یہ کہ کسی کی ناحق جان تم نہیں لے سکتے، تو جان کی حرمت بیان کر دی۔ ان دونوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جمع کیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ مال کی حرص اس کے حصول کے جائز اور ناجائز طریقوں کی تمیز اٹھا دیتی ہے، اور پھر یہ بیماری لوگوں کو اس طرح اندھا کر دیتی ہے کہ ان کے لیے قتل خون بھی کوئی مشکل چیز نہیں رہتی۔ یعنی مال سے بات شروع ہوتی ہے
اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کے زن زر زمین یہ باعث بنتے ہیں اس کا، تو اس میں جو زر اور زمین ہے وہ تو اصل میں مال ہی ہے نا، مال باعث بنتا ہے بڑی حد تک۔ سماجی فسادات، خون ریزیاں جو ہوتی ہیں عام طور پر، ان کے اسباب کا اگر آپ سراغ لگائیں تو معلوم ہوگا کہ حرص مال کو ان میں سب سے زیادہ دخل ہے۔ تو اسلام نے ان دونوں چیزوں کے اس گہرے باہمی رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی جان، دونوں کی حرمت کو یکساں تاکید کے ساتھ یہاں بیان کر دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جہاں تک قتل یا کسی کی جان لینے کی حرمت کا تعلق ہے، یہ یہاں پر تو اجمال سے بیان ہوا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید آگے جا کے جیسے سورہ مائدہ میں بیان کرے گا کہ اللہ نے تو اپنی شریعت میں ہمیشہ سے یہ لکھ رکھا ہوا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر ڈالا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کے لیے زندگی کا اہتمام کیا اس نے پوری انسانیت کے لیے زندگی کا اہتمام کیا۔ وہاں اس کو بیان کیا ہے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے کسی کی جان لے لیں گے ان کے لیے ابدی جہنم کی سزا ہے۔ 3 بڑے جرائم کا جب سورہ فرقان میں ذکر کیا تو اس میں شرک کو، پھر اس کے بعد قتل اور اس کے بعد زنا کو بیان کیا، اور ان کے بارے میں یہ بیان کیا کہ جو بھی ان کا ارتکاب کرے گا اور ان پر اصرار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، یلقا اسامہ ویدخل فیہ مہانہ، یعنی وہ لازماً ذلت کے عذاب سے دوچار ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کرے، اصلاح کر لے، اچھی زندگی بسر کرے۔ اس میں پھر بشارت دی ہے کہ اگر کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو پہلے گناہ ہوئے ہیں ان کی جگہ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اس کی عنایت ہوگی، صرف معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ کسی کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ان کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، تو مطلب یہ تھا کہ جب اللہ مہربان ہے تو وہ کس طرح پسند کر سکتا ہے کہ اس کے بندے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں۔ وہ تو یہی چاہے گا، جب وہ مہربان ہے تو یہی چاہے گا کہ لوگ آپس میں رحماء بینہم بن کر زندگی بسر کریں۔ صحابہ کرام کی یہ صفت بیان ہوئی ہے نا کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں وہ بہت ہی شفقت کا رویہ رکھتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے مابین پیدا ہو۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کریں، یعنی جن جرائم کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ لوگوں کے مال کھانے کے طریقے ظلم اور زیادتی سے تجویز کریں، بالکل اسی طرح کسی کی جان کے خلاف اقدام کریں، تو اس میں عدوانم و ظلم 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ لفظ جب اکٹھے آتے ہیں تو گناہ کی 2 الگ الگ صورتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ظلم کا لفظ اس صورت پر دلالت کرتا ہے جب دھاندلی سے کسی کا حق واجب ادا نہ کیا جائے، اور عدوان کا اس صورت پر جب زور اور زبردستی سے کسی کی جان و مال پر دست درازی کی جائے۔ یعنی جب دونوں اکٹھے آتے ہیں تو ظلم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی، لیکن کوئی دھاندلی کر کے، کوئی دھوکہ دے کے، کوئی فریب دے کے، ایسے ملاوٹ کرنے والا کرتا ہے یا جس طرح کم تولنے والا کرتا ہے، آپ نے کسی کا حق غصب کر لیا۔ اور عدوان کا لفظ جب اس طرح ساتھ آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ زور زبردستی کر کے، یعنی جس طریقے سے آپ نے چوری نہیں کی، ڈاکہ ڈال دیے، تو یہ اس کو بیان کرے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر یہ الگ الگ آتے ہیں تو کم و بیش ایک ہی مفہوم کے حامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں لفظ چونکہ اکٹھے آئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نہ تو دھاندلی سے کسی کا حق واجب آپ کھانے کی کوشش کریں، اور نہ زور اور زبردستی سے کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کریں۔ اسی کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں مسلمان ہی ہیں کہ جن کے ہاتھ سے اور جن کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں رہتے، جن کے بارے میں یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ ان سے ہم سودا لیں گے تو یہ پورا تول کر دیں گے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ بددیانتی نہیں کریں گے، جن کے بارے میں یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ خیانت سے محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ اوصاف ہوں، یہ اخلاقی اوصاف تمہارے اندر ہوں، ان کو بنیاد بنا کر تم اپنے تمام معاملات کرو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ چند مذہبی اعمال کو انجام دے کے تم جہنم سے بچ جاؤ گے،
کسی کی جان کے خلاف، کسی کے مال کے خلاف اگر عدوان اور ظلم کا طریقہ اختیار کرو گے، ظلم اور زیادتی کا طریقہ اختیار کرو گے، تو اس کی سزا جانتے کیا ہے؟ اس کی سزا جہنم ہے، تمہیں بھڑکتی آگ سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ یہ خیال نہ کرو کہ اس طرح کے جرائم پر اللہ تعالیٰ سزا دیتے وقت یہ خیال کریں گے کہ میرا بندہ ہے۔ فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ کسی کا مال کھانے والے، ملاوٹ کرنے والے، غبن کرنے والے، دھوکہ دینے والے، خیانت کرنے والے، لوگوں کی بے گناہوں کی جان لینے والے، اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کے چیتھڑے اڑا دینے والوں کو جہنم میں ڈال دے۔ یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سمجھ لو کہ جب دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کرو گے تو یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ ان میں سے جس جرم کا بھی ارتکاب کرو گے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، الا یہ کہ تلافی کرو، توبہ کرو، جس طرح کے پیچھے اس کا ضابطہ بیان ہو گیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اب فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو، اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے، یعنی جو اللہ کے ممنوعات ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان میں کچھ بڑے گناہ ہیں، کچھ چھوٹے گناہ ہیں۔ یہ چند بڑے گناہ تھے نا جن کا ذکر ہوا، کسی کا مال کھا لینا، غبن کر لینا، خیانت کرنا، چوری کرنا، یہ بڑے گناہ تھے۔ اسی طرح کسی کو قتل کر دینا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جن چیزوں سے بھی اللہ نے روکا ہے ان میں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، تو جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، اس کے صلے میں تم سے جھاڑ دوں گا، وہ معاف کر دوں گا۔ اگر ان سے بچو گے وہ تمہارے حساب سے ختم کر دی جائیں گی۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کیا جائے گا، یعنی ہم تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان کیا ہے، دوسری جگہوں پر بھی بیان کیا ہے۔ یہ بڑی بشارت ہے کہ آدمی کو بہرحال حقوق العباد کے یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کی نوعیت تو ایک ہی ہے کہ آدمی شرک نہ کرے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، باقی تو جتنے بھی کبائر ہیں ان سب کبائر کا تعلق اصل میں حقوق العباد سے، یعنی یا وہ مال سے متعلق ہے جیسے بیان کیا ہے، یا جان سے متعلق ہے۔ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف ظلم زیادتی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کیا جاتا ہے تو قرآن مجید جس دین کو بیان کرتا ہے اس میں یہ کوئی معمولی درجے کا گناہ نہیں، یہ معمولی درجے کا گناہ ہے۔ چنانچہ اسی پر یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے نتیجے میں سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ جو بات ہے اس میں در حقیقت اس مخفی حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کی صفات عدل و رحم کا صحیح تصور نہیں رکھتے، وہ اپنے آپ کو الاؤنس دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ تو بڑا فیاض ہے، وہ تو بندوں کے اوپر بڑا رحیم ہے، وہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ یعنی وہ بڑے بڑے جرائم کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا مہربان ہے، ہم امت مرحومہ سے تعلق رکھتے ہیں، خدا سب بخش دے گا۔ یہود کا یہی عقیدہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہود اللہ کی منتخب امت تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کہتے کیا تھے؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کا قول ہے جس کو قرآن نے نقل کیا، یہ اسی ذہنیت کی غمازی کرتا ہے۔ اصل میں یہ جو اس کماش کے لوگ ہوتے ہیں وہ شے تو حاصل کرتے ہیں اس ڈھیل اور مہلت سے جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی سنت سے عطا فرماتا ہے، لیکن ان کی پھر جو ہیلا جو طبیعت ہوتی ہے وہ آڑ ڈھونڈ لیتی ہے خدا کی رحمت کی۔ یعنی اصل میں تو مسئلہ دوسرا ہوتا ہے لیکن آڑ یہ تلاش کر لیتے ہیں، حالانکہ خدا رحیم ہے۔ اگر یہ مان لیتے ہیں ہم، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا رحیم ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ ظالموں پر کیوں رحم فرمائے گا؟ یعنی رحیم تو وہ ہے، اس کی رحمت کے اصلی مستحق تو وہ مظلوم ہونے چاہیے جو ان ظالموں کے ہاتھوں زندگی بھر ستائے گئے اور آہ بھی نہ کر سکے، جن کے مال لوٹے گئے، جن کی عصمتیں لوٹی گئیں، جن کو مارا گیا، جن کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، جن کے حقوق غصب کیے گئے، جن کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی گئی۔ آپ اپنی دیہاتی زندگی کو دیکھیے، وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، شہری زندگی کو دیکھیے، وہاں کیا کچھ ہوتا ہے، چھوٹے ملازمین کے ساتھ کیا معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کچھ ظالم ظلم کرتے رہے ہیں، یہ ظلم کر کے کہتے ہیں کہ خدا ہم پر رحمت فرمائے، خدا ان مظلوموں پر کیوں رحمت نہیں فرمائے گا؟ اور ان مظلوموں کے اوپر خدا کی رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے عدل کرے۔ تو خدا جو ہے وہ صرف رحیم ہی نہیں ہے، وہ عادل بھی ہے، اور اس کی صفات میں کبھی تناقض نہیں ہوتا کہ ایک صفت کا غلبہ ہو جائے۔ وہ رحم کرے گا اور اس کے رحم کا ظہور ظالموں کے لیے نہیں ہوگا قیامت میں، وہ مظلوموں کے لیے ہوگا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ اس جانب یہ معاملہ کرے گا۔ اس کے بعد یہ جو کہا کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے، تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ پیچھے بڑے گناہ تو بیان ہو گئے ہیں، لیکن صرف یہی بڑے گناہ نہیں ہیں، بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں 22 سے 39 تک، ان میں اللہ تعالیٰ نے 10 بڑے جرائم کو بیان کیا ہے، 10 بڑے احکام جو 10 کمانڈمنٹس ہیں قرآن مجید کی۔ تو ان احکام کی خلاف ورزی سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ اصل میں بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کی میں نے تفصیل کر دی ہے اپنی کتاب میزان میں، اخلاقیات کے باب میں بڑی تفصیل سے عنوانات قائم کر کے بیان کر دیا ہے۔ اس چیز کو بھی یہاں واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑی عنایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے بچنے کا صلہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کو اللہ اپنی بے پایہ رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ یہاں پر بشارت دی ہے۔ تو اس میں یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ چھوٹے گناہوں سے بچنے کی راہ بھی یہی ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچے، یعنی چھوٹے گناہوں سے، یہ اگر چھوٹے گناہوں سے بچنے سے شروع کیا جائے تو بڑے گناہوں میں پڑنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے بے شمار گناہوں سے بچ گیا ہوں۔ اگر بڑے گناہوں سے بچے گا تو اس کا امکان ہے کہ چھوٹوں سے بھی بچے گا۔ جو آدمی اپنے ہزاروں کے قرضے چکاتا ہے وہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ کسی کے 5 روپے دبا کر نہ دہن کہلائے، یہ گوارا نہیں کرتا۔ لیکن جو لوگ اس کے برعکس کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بڑا اہتمام کریں گے۔ وہ جو سیدنا مسیح نے کہا کہ مچھر چھانے جاتے ہیں اور اونٹ نکلے جاتے ہیں، دوسروں کو زیرے اور سونف کی زکوٰۃ کا حساب بتائیں گے، خود یتیموں کا مال کھا جائیں گے، اوقاف کی آمدنیاں ہضم کر جائیں گے۔ تو یہ جو جرائم ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں اس ذہنیت سے۔ قرآن نے اس ذہنیت کو الٹا ہے، انہوں نے کہا چھوٹے معاملات کو تو میں ویسے ہی معاف کر دوں گا، تم بڑوں سے بچو۔ یعنی جو سیدنا مسیح نے کہا نا کہ اونٹ نکلنے سے باز آؤ، مچھر چھاننے کی کوشش نہ کرو، اس میں تو اللہ ویسے ہی کرم فرما دے گا، ہو جاتی ہے غلطیاں انسان کے ساتھ۔ تو اس کو واضح فرمایا ہے، اس کو واضح کر کے پھر بشارت دی ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے حساب سے وہ گناہ ہم برائیاں ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہ بڑی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی مضمون کو آگے بڑھایا اور یہ کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک پر دوسرے کو ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ بھی دیکھیے ایک بڑی چیز ہے جس سے تمہید اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 2 طرح کے معاملات کیے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ خلقی صفات میں بعض کو بعض پر ترجیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہنی، کسی کو جسمانی، کسی کو معاشی، کسی کو معاشرتی برتری کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ ایک بالکل حقیقت ہے۔ اور دوسروں کو ان کے مقابلے میں کمتر رکھا ہے۔ ہر آدمی سائنسدان نہیں ہے، ہر آدمی بڑا شاعر نہیں ہے، ہر آدمی بڑا ادیب نہیں ہے، ہر ایک کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں بعض لوگوں میں جو ہوتی ہیں، عبقری نہیں ہوتے سب لوگ۔ تو بہت سے ایسے پہلو ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے، اور اس کو سورہ زخرف میں واضح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یعنی تمہاری جو دنیوی زندگی ہے اس کے اندر میں نے یہ فرق کے مراتب اور فرق کے درجات رکھ کے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے اندر صلاحیتوں کا فرق رکھا ہے۔ تو وجہ یہ بیان کی ہے کہ لِیَتَّخِذَ بَعْضُکُم بَعْضًا سُخْرِیًّا، تاکہ دنیا کا نظم جو میں نے بنایا وہ چل سکے اور تم ایک دوسرے سے کام لے سکو، ورنہ سارے ہی ادیب شاعر پیدا ہو جاتے تو دنیا نہیں چل سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ فرمایا کہ جو خلقی اعتبار سے ایک کو دوسرے پر ترجیح ہوتی ہے اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ مسابقت کا میدان نہیں ہے۔ اس تمہید یہ اٹھائی ہے ایک اصول سے، اور اصل میں اس کی جو فرع ہے وہ آگے بیان کرنی ہے کہ مرد اور عورت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ان میں زوجین کا جو تعلق اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایک کو فاعل اور دوسرے کو منفعل بنا کر پیدا کیا ہے۔ ایک کے اندر تحکم ہے، فعلیت ہے، شدت ہے، اور ایک کے اندر نرمی ہے، نزاکت ہے، اثر پذیری ہے، یعنی یہ دونوں کی خلقت کے اندر فرق رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو ہر ایک کو دوسرے پر برتری حاصل ہے، یعنی اگر نرمی، لطافت، نزاکت، اثر پذیری جو ہے اس پہ غور کریں تو وہ بھی کوئی معمولی درجے کی صفات نہیں ہے۔ اس سے حسن پیدا ہوتا ہے، جمال پیدا ہوتا ہے، لطافت پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ موافقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے گھریلو زندگی کے اندر بڑا جمال در آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہم ہیں۔ دوسری طرف یہ جو تحکم ہے، شدت ہے، غلبہ ہے، آدمی اس کی تمنا تو کرتا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ معلوم ہے کہ بہت سے ایسے محاسن پیدا کرتا ہے، وہاں بہت سے مسائل بھی پیدا کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی پہلو سے ترجیح دی ہے۔ تو یہ گویا تمہید باندھی ہے آگے جو بات بیان ہونے والی ہے اس کی، کہ جو خلقی صفات کا میدان ہے، یعنی جس میں اللہ نے ترجیح قائم کر کے بھیج دیا ہے، ان کی تمنا میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا لو گے، اور یا خدا کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف جنگ آزما رہو گے، اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تمہید یہاں سے اٹھائی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ خدا کے حضور میں تو انہیں مل جائے گا۔ یعنی اگر خلقی صفات کو تم اپنی تمنا اور آرزو کا میدان بناؤ گے تو اس کا نتیجہ تو خدا کے ہاں خسران کے سوا کوئی نکلنے والا نہیں۔ لیکن جو تم نے اخلاقی میدان میں کمائی کی ہے، یعنی جس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، مسابقت کا اصل میدان وہ ہے، اس میدان میں جو کچھ بھی کماؤ گے اس کا صلہ تو خدا کے حضور میں مل جائے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں خدا کے حضور میں مل جائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو۔ وَسَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اس کے لیے اللہ سے اس کے فضل کی تمنا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک میدان وہ ہے جو خلقی صفات کا ہے، اس میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی تمنا نہ کرو۔ ایک میدان اکتسابی ہے، یہ ایک دوسرا میدان ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ اکتسابی میدان کون سا ہے؟ یہ نیکی کا ہے، تقوی کا ہے، عبادت کا ہے، ریاضت کا ہے، علم کا ہے، اخلاق کا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح کی تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ تو فرمایا ہے کہ مسابقت، تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور دوڑ لگانے کا میدان یہ ہے۔ اس میں بڑھنے کے لیے کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ علم میں آگے بڑھیے، اخلاق میں آگے بڑھیے، عبادت اور ریاضت میں آگے بڑھیے، لوگوں کی خدمت میں آگے بڑھیے، اخلاقی اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے میں آگے بڑھیے۔ یہ وہ میدان ہے جس میں آگے بڑھنا ہے۔ اس میدان میں مسابقت اتنی ہی محمود ہے، اتنی ہی پسندیدہ ہے جتنی خلقی صفات کے میدان میں مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ مرد بڑھے تو اس کو بھی اپنی جد و جہد کا پھل ملے گا، عورت بڑھے تو وہ بھی اپنی تگ و دو کا ثمرہ پائے گی۔ بانو باندی، آزاد، غلام، شریف، وزیر، خوبصورت، بدصورت، بینا نابینا، سب کے لیے یہ میدان یکساں کھلا ہوا ہے۔ دوسروں پر فضیلت کی خواہش ہو تو انسان کو اس میدان میں خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کیا الفاظ ہیں، وَصَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، یہ میدان ہے جس میں خدا کا فضل تلاش کرو۔ اپنی محنت غلط میدان میں برباد کر کے لا حاصل تصادم اور بے فائدہ تنازعات پیدا نہ کرو، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ کیا ہے۔ تو یہی ترجیحات، یعنی یہ ترجیح ہے نا، یعنی خالق کائنات نے خلقی صفات میں جو کچھ بھی ترجیح رکھی ہے انسانوں کے مابین، اس سے اصل میں انسانوں کے ساتھ آپ کے معاملات کی بنا پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ترجیحات ہیں جو وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں۔ وراثت کی تقسیم میں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو قاعدے ضابطے رکھے ہیں ان میں اقرب و نفن کی بنیاد پر تقسیم کی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس میں بھی ملحوظ ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور قرابت بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں انہی کے مطابق، یعنی انہی ترجیحات کو سامنے رکھ کے ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان میں یہ جو حصے ٹھہرا دیے ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو، یعنی چونکہ یہ میدان ایسا تھا جس میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ان ترجیحات کو ملحوظ رکھا ہے، ان کی بنیاد پر وراثت کا قانون بنا دیا ہے، ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو۔ رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان بن چکے ہو، یعنی کسی سے کوئی وعدہ کر چکے ہو، کسی کو کچھ دینے کی بات کر چکے ہو، تو ان کا حصہ انہیں دو۔ فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ حصے ہم نے مقرر کیے ہیں
تو انہی ترجیحات کو پیش نظر رکھ کے مقرر کیے ہیں۔ اور اگر تم نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو اور اس کا حصہ اس کو دو۔ تقسیم وراثت کا ضابطہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ ان ترجیحات کو سامنے رکھ کے مقرر کیے ہیں، لیکن تمہارے عہد و پیمان کو وہ ختم نہیں کرتے، وہ تم نے کیے ہوئے ہیں تو ان کو تم ضرور پورا کرو، اور وہ جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کو ادا کرو۔ اور یہ جو حصہ تم نے کسی کے لیے رکھ دیا اپنے مال کے اندر سے، یہ اس کا حصہ ہے، اس کو بھی بہرحال تم اس کے سپرد کر سکتے ہو، لیکن یہ وصیت اس مقصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ حقداروں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ یہ طریقہ کبھی تمہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ عدل کے اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ فیصلے عدل کے اصولوں کو ملحوظ رکھ کے کرو گے کہ تمہارے معاشرے کے لیے صلاح و فلاح کا باعث بنیں گے۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ خدا نے جو تقسیم کر رکھی ہوئی خلقی صفات کے لحاظ سے اس تقسیم کو درم برم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم جذبات میں آ کر کچھ فیصلے کر لیتے ہو، اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ اس کی شریعت کے معاملے میں اگر کوئی تردد پیدا ہو تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر اس اللہ پروردگار عالم کو مانتے ہوئے کوئی غلط راستہ اختیار کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ نگران ہے، ایک دن تمہیں اس کے حضور میں پیش ہونا ہے اور وہ تمام معاملات کا حساب تم سے لے گا۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر عنایت کی نظر کرے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی خواہش اس کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ تمہاری کمزوریوں کی رعایت کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والو، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت کی جائے، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان گناہوں سے بچو، اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ خدا کے حضور میں تو انہیں مل جائے گا، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں مل جائے گا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو، اور اس کے لیے اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں، اور والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں انہی کے مطابق ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں، ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو۔ رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔